الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات اسٹیج سے لے کر نیچے تک اگر ممکن ہو اور یقیناً ممکن ہے محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہیں وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہیں وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین آقا نامدار مدنی تاجدار شاف روز و شمار غمزدوں کے غم گسار غریبوں کے غم خار بے مددگاروں کی مددگار دست قدرت کے شاہکار مادن اہل بیت اطہار احمد مجتبی پیارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ غلاموں کو ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں محبت کے ساتھ سب حضرات جواب عطا فرمائے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے سر کے تاج ہیں، صرف 5:15 تک ہماری محفل ہے، سستی سے نہ میں بولتا ہوں نہ میں نے آپ کو سستی سے بیٹھنے دینا ہے، محبت کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے۔ 2 نسبتیں آج کے پروگرام کی۔ پہلی نسبت، آج کا پروگرام ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ کس حوالے سے ہے؟ تھوڑا سا بول تو نہیں، کس حوالے سے ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری
نسبت آج کے پروگرام کی یہ ہے، یہ میری دائیں جانب محترم المقام واجب الاحترام لائق سخت تعظیم و تقریم میرے پیارے بھائی حضرت حافظ وقاری محمد انعام اللہ قادری صاحب، انہوں نے حفظ قرآن کیا، پھر قرات قرآن کا کورس کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام سجایا ہمارے معاشرے میں، جس کو تکمیل قرآن کے بعد آمین کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ گویا کہ آج قبلہ قاری صاحب کی کیا ہے؟ آمین ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں حافظ گلفام قادری صاحب، اختر اسلم قادری صاحب، عثمان صابری صاحب، کاشف قادری صاحب، ہم 5 لوگ رات کو لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے اور ان کی محبت ہمیں کھینچ کر لائی۔ قسم رب کعبہ کی 1 روپے کا نام لالچ تھا نہ ہے نہ مرتے دم تک ہوگا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں۔ رب راضی ہو گیا، رب کا رسول راضی ہو گیا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صرف رب رسول کی رضا کی خاطر آئے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت صاحب کو بھی، ان کے والد محترم، ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے محسن جناب محترم عزت مآب اکرم خالد بٹی صاحب، زید اشرف ہو، دونوں ہستیوں کو باپ بھی موجود، بیٹا بھی موجود، حافظ قرآن کو بھی، ان کے والد کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی حفظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ بابا سے بلند کہہ دیں آمین۔ اور ماشاءاللہ محترم ملک محمد اعجاز صاحب، میں ان کا نام جانتا ہوں، باقی مہمانوں کا نام نہیں جانتا، بزرگ ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، قریب سے آئے، دور سے آئے، اللہ قدم قدم پہ سبھی کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ توجہ ہے، اگر توجہ ہے تو ناراض نہیں ہونا، مسکرا کے بابا سے بلند کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ ایسی محبت دے کر بھیجے نا، 5:15 تک میں نے آپ کو کہا ہے، 25 منٹ باقی ہیں، اور محبت سے مراد میری پیسہ نہیں کہ آپ ویلے دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، نہیں، بس مسکراتا چہرہ ہو اور سبحان اللہ کی صدا ہو، تاکہ جب تک ہماری زندگی رہے ملتان والوں کا یہ ذوق، داد والی کا، یہ زادہ والی کی کیا نام ہے، دادلا والی، دادلی والا کا یہ ذوق ہمارے سینوں میں، یہ محبت ہمارے سینوں میں برقرار رہے، اور یہ محبت صرف آپ کے سبحان اللہ کی صدا ہوگی۔ اس سے پہلے اپنی گفتگو کا میں آواز کروں، ارے ناپ تول کر نہیں، دل کھول کے آواز بلند بولو نا سبحان اللہ۔ سنیے، کتاب کا نام ہے روض الریاحین، جلد نمبر 2، لکھنے والے عبداللہ یافعی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 195۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام، بولو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت امام باقر کے پاس ایک بندہ آیا، توجہ رکھیے گا، میں نے 5:15 کہا تو 5:16 بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، 5:15 پہ سلام کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت امام باقر کے پاس توجہ رکھیے گا، ایک بندہ آیا، آپ سٹیج پر بیٹھے تھے، کہا حضرت ایک سوال ہے، اجازت دیں گے آپ؟ سوال کا جواب دیں گے؟ کہا میں اپنے نبی کا غلام ہوں، تو سوال کرتا جائے گا، نبی کا غلام جواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ پوچھو، پوچھنا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس چاندی کی ڈبیا ہے، چاندی کی ڈبیا میں 7 بال ہیں۔ فرمائیے کون سا سوال کیا؟ آپ کے علاقے میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس چاندی کی ڈبیا ہے، چاندی کی ڈبیا میں 7 بال ہیں، یہ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا سوال آگے ہے۔ امام باقر نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا سوال یہ ہے، وہ بندہ کہتا ہے بال نبی علیہ السلام کے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا نبی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بابا جی بلند بول لو سبحان اللہ پہ، نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے۔
ہاں جی بالکل پکی ٹھکی بات ہے. سبحان اللہ پہ نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے. سبحان اللہ کہنے والوں کا زمین پہ بھی چرچا, آسمانوں پر بھی چرچا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے من قال مرۃ واحدۃ سبحان اللہ آتہ اللہ الف حسنات. اور فرمایا لوگوں سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کیا کرو, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. 1000 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے. تو توجہ رکھیے گا, امام باقر نے فرمایا اچھا بندہ ہے, بندے کے پاس چاندی کی ڈبیا ہے, چاندی کی ڈبیا میں 7 بال ہیں. وہ کہتا ہے بال نبی علیہ السلام کے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا نبی علیہ السلام کے ہیں یا نہیں؟ فرمایا کل آ جانا, چاندی کی ڈبیا والے بندے کو بھی لے آنا, چاندی کی ڈبیا بھی لے آنا, دیکھ کر بتا دوں گا وہ بال نبی علیہ السلام کے ہیں یا نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا, اگلا دن ہوا, وہ بندہ چاندی کی ڈبیا کے مالک کو بھی لے آیا, چاندی کی ڈبیا بھی لے آیا. امام باقر علیہ رحمہ کو چاندی کی ڈبیا دی گئی, پہچان بتائی کہ نبی کا کون ہوتا ہے, نبی کا کون نہیں ہوتا, اور اگر کوئی نبی کا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے. امام باقر علیہ رحمہ نے چاندی کی ڈبیا سے ایک بال نکالا, اپنے ہاتھ پر رکھا, ہاتھ پر رکھ کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے فرمایا پڑھو درود. جب لوگوں نے درود پڑھا تو بال نے جھومنا شروع کر دیا. لوگوں نے درود پڑھا, بال نے جھومنا شروع کر دیا. آپ نے اس بال کو سائیڈ پر کیا, دوسرا بال اپنے ہاتھ پہ رکھا, لوگوں نے درود پڑھا, اس نے جھومنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ وقت مختصر, 4 بال 7 بالوں میں سے ہاتھ پر رکھے گئے. جب لوگ درود پڑھتے تھے, آمینہ کے چاند کا نام لیتے تھے, تو بال جھومتے بھی تھے, کھڑے بھی ہو جاتے تھے. 4 جھومے بھی, کھڑے بھی ہو گئے. جب اگلے 3 کی باری آئی, ہاتھوں پہ رکھ کے اپنے محبت والوں سے کہا درود پڑھو. وہ درود کھڑے ہو کر بھی پڑھتے رہے, بیٹھ کر بھی پڑھتے رہے, لیکن ان بالوں میں سے کسی بال نے حرکت نہیں کی. اللہ اکبر. امام باقر نے فرمایا لوگوں 4 نبی کے ہیں. ذرا آہستہ بولو پابندی ہے, سبحان اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 نبی کے ہیں. بھئی رونے والا بیان تو نہیں نا, خوشی کا پروگرام ہے نا. 4 نبی کے ہیں, اب بھی نہ بولے, کب بولیں گے؟ 4 نبی کے ہیں, 3 نبی کے نہیں. لوگوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا 4 نبی کے ہیں 3 نبی کے نہیں؟ فرمایا میں اسی خاندان کا چشم و چراغ ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, جو نبی کا ہوتا ہے نبی کا نام لیا جائے تو جھومنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کہا جب نبی کے سامنے, جب نبی کے دیوانے کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے تو جھوم بھی جاتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. پتا چلا نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو, بندہ چہرہ بسور کے بیٹھ جائے بس ٹھیک ہے, اور پتہ چل جاتا تجھے نبی سے کتنا پیار ہے. ارے نبی کا پیار چہروں کی چمک سے نظر آتا ہے, آنکھوں کی تمک سے, پیشانی کی روشنی سے نظر آتا ہے. اللہ الحمدللہ سارے نبی علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں. اب جو غلام ہے خاموش کوئی نہ رہے, اسٹیج والوں کو بھی کوئی معافی نہیں, میرے سر کے تاج ہے لیکن یہ بھی بولیں گے, سامنے والے بھی بولیں گے. پھر میں نے حفظ قرآن پہ بات کرنی ہے, اور جو نہ بولے تو کوئی مسئلہ نہیں, میری ذات کا نام نہیں لینا, آمینہ کے چاند کا نام لینا ہے. تو بولو سرکار کی آمد. کوئی خاموش نہ رہے. لاہور سے چل کے ہم آئے ہیں, رات سے جاگے بھی ہوئے ہیں, صبح سے صحیح سو بھی نہ سکے, لیکن ابھی تک بیٹری چارج ہے. آپ کی تو ہم سے زیادہ چارج ہونی چاہیے. بولو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. خاموش نہیں رہنا, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, ہمخار کی آمد, آقا کی آمد. ذرا زور سے بولو, ذرا پیار سے بولو. مکی کی آمد, مدنی کی آمد, طہا کی آمد, یاسین کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. اتنا
زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سنی آخری بات، کتاب فتاوی رضویہ، آخری بات، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ غصے میں مجھے نہیں دیکھنا، میں آپ کا پیار لے کر جانا چاہتا ہوں، اور چہرے مسکراتے ہوئے مجھے نظر آئے اس وقت تب جب تک میری زندگی ہے۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، آج ملاقات ہو ہی گئی تو محبت اور پیار کا اظہار آپ نے کرنا ہے۔ توجہ میری طرف فرمائیے گا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 656 پر آپ چاہیں تو خود پڑھ لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ گلفام صاحب توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اسٹیج والے اوروں کو بلاتے، خود نہیں بولتے۔ یہ اوروں کو کہتے رہتے ہیں بھائی آپ کے لیے بندی ہے، آپ بھی تو بولو نا۔ توجہ فرمائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو عرض کیا فتاوی رضویہ، جلد نمبر ہے اس کی 30، صفحہ نمبر 656۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو دیکھنا چاہے بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے۔ حضرت جابر نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے، دائیں بائیں نہ دیکھنا، توجہ ادھر کرنا، محبوب سامنے بیٹھے ہیں۔ کتنے غصے میں سبحان اللہ ہے۔ ہم آپ کے محبوب، آپ ہمارے محبوب، ہر مسلمان دوسرے کا محبوب ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ارے صدقہ دیا کرو۔ عرض کیا کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس بہت کچھ ہو، وہ تو صدقہ دے دے گا، غریب کیسے دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لیا کرو، اللہ صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ توجہ ادھر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ وجعل ذلك النور يدور بالقدرة شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شجر ولا جن ولا انس ولا ارض ولا سماء ولا ملك ولا مقرب ولا مرسل فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء توجہ فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ میری طرف فرمائیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ادھر فرمائیے گا، آمنہ کے چاند نے فرمایا میرے غلام تو پوچھتا جائے گا میں جواب عطا فرماتا چلا جاؤں۔ اتنا ڈھیلا ڈھالا بولو ذرا سبحان اللہ۔ صرف چند منٹ باقی ہیں۔ حضرت جابر نے پوچھا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ میرے بزرگ میرے سر کے تاج، ان کے تو قدموں کی ہم خاک۔ میرے نبی نے فرمایا جب کسی بستی پہ عذاب آنے والا ہوتا ہے نا، اللہ جب داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھتا ہے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا اتنا بڑا انعام اور اتنا ڈھیلا ڈالا سبحان اللہ۔ اللہ عذاب ختم کرتا ہے تو ان بزرگوں کے تو ہم خادم ہیں، ان کا بیٹھ جانا ہی کافی۔ جوانوں آپ حضرات بولنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا آمنہ کے چاند ایک سوال ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جواب دوں گا۔ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کاشف صاحب سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جابر اور مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تم سب سے پہلے کی باتیں کرتے ہو، جو کام میرے سامنے ہوا اس کے بارے میں پوچھو تاکہ میں بتاؤں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا جو میرے سامنے چیزیں
پیدا ہوئی، تم کہتے ہو سب سے پہلے کیا تھا، مجھے کیا پتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جابر، سب سے پہلے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ سیارے تھے، نہ نظارے تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ درند تھے، نہ خزن تھے، نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ سعید تھے، نہ نقیب تھے، نہ نجیب تھے۔ فرمایا جابر اللہ کی عزت کی قسم، جب کچھ بھی نہ تھا، ایک خدا تھا، دوسرا نور مصطفیٰ۔ فرمایا جابر جب کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا، دوسرا نور مصطفیٰ تھا، پھر اللہ نے ساری کائنات کو تیرے نبی کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ نبیوں کو بنایا تیرے نبی کے نور سے، رسولوں کو بنایا تیرے نبی کے نور سے، جنت کو پیدا فرمایا تیرے نبی کے نور سے، عرش اعلیٰ کو پیدا کیا تیرے نبی کے نور سے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا تیرے نبی کے نور سے، اللہ نے لوح کو بنایا تیرے نبی کے نور سے۔ فرمایا جابر اپنی قسمت پر ناز کر، رب نے جنت کو بھی بنایا تو تیرے نبی کے نور سے بنایا۔ فرمایا جابر اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ابھی بھی 10 منٹ باقی ہیں، بولو لو 10 منٹ کے اندر میں نے اپنا پیغام آپ دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا جی اس کتاب کے صفحہ نمبر 656 پر پورا رسالہ ہے۔ آقا جی سب سے پہلے اللہ کے بعد آپ کا نور تھا۔ فرمایا ہاں جابر، اللہ نے توجہ ادھر رکھیے گا مختار صاحب، اللہ نے ساری کائنات کو بنانے سے 9 لاکھ سال پہلے ہی میرا نور پیدا کر دیا تھا۔ کسی روایت میں 50,000 سال، کسی میں 2,000 سال، اس میں آیا 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کر کے سامنے رکھ دیا۔ اور اللہ پاک نے جابر میرے نور سے فرمایا سیر کر، تو میرے نور نے کہا یا اللہ سیر کس کی کروں، زمینوں کی وہ تو ہے ہی نہیں، آسمانوں کی وہ تو ہے ہی نہیں، مشرق کی وہ تو ہے ہی نہیں، مغرب کی وہ تو ہے ہی نہیں، جنوب کی سیر کے لیے جگہ ہونی چاہیے نا، جنوب تو ہے ہی نہیں، شمال کی سیر شمال تو ہے نہیں۔ اب نہ بولے نبی کی عظمت سبحان اللہ، تو بآواز بلند بولیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کے نور سیر کر، عرض کی اللہ سیر کس کی کروں، ہے کچھ نہیں، کہا اللہ نے میرے نور کو سامنے رکھ کے فرمایا حبیب کے نور تو مجھے دیکھنا چاہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، فرمایا میرا نور اللہ کو دیکھتا رہا، اللہ میرے نور کو دیکھتا رہا۔ توجہ، اللہ میرے نور کو دیکھتا رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوقات کو پیدا کرتے ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی کمر میں رکھ دیا، پشت میں۔ کہاں رکھ دیا؟ توجہ، 105 تک تو آپ کو سننا ہے، سننا تو پیار اور توجہ سے سنیے۔ کہاں رکھا؟ کمر میں۔ اب جنت میں آدم علیہ السلام کی کمر میں نبی علیہ السلام کا، پشت میں نبی علیہ السلام کا نور ہے، فرشتے پیچھے پیچھے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلام ہیں، میلادی ہے، میلادی فسادی نہیں، الحمدللہ۔ اب پیچھے پیچھے فرشتے، آگے آگے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ کہا اس نبی کا نور دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کی پشت میں رکھا ہے۔ عرض کی یا اللہ وہ نور مجھے بھی دکھا دے۔ نور اللہ تعالیٰ نے پشت سے پیشانی میں منتقل کر دیا۔ اب فرشتے آگے آگے اس نور کو دیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب اس نبی کا نور پشت میں تھا تو میں نے نہ دیکھا، جب پیشانی میں آیا تو میں نے نہ دیکھا، مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ نے تیرے میرے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلیوں میں انگوٹھوں میں اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے چوم کے انگوٹھے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ پوچھا آدم یہ کیا؟ کہا نور والے نبی سے بھی پیار ہے، ان کے نام سے بھی پیار ہے۔ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی حوا علیہ السلام سے۔ شجر نسب میں نے بیان کرنا ہے اور یوں سبحان اللہ کہنا کہ ساری زندگی وہ سبحان اللہ کی صدا یاد رہے، بس اور کسی چیز کی طلب نہیں۔ آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی حوا علیہ السلام سے، وہ نور آپ کے میرے نبی علیہ السلام کا
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام میں منتقل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلا جو نبی بیٹا دیا ان کا نام ہے حضرت شیس. کیا نام ہے؟ اب ذرا اور فرمائیے گا وہ نور چلتے چلتے 1400 سال پہلے سیدہ آمنہ کے شکم تک کیسے پہنچا؟ توجہ فرمائیے گا. شجرہ نسب اللہ اللہ حضرت آدم کے بیٹے شیس کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یرد، یرد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلہ، متوشلہ کے بیٹے لائق لمک، لائق لمک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشاد، ارفخشاد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فالج، فالج کے بیٹے عراب، عراب کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارو، تارو کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہیرام، ہیرام کے بیٹے یوز، ہوز کے بیٹے بوز، ہوز کے بیٹے مزہ، مزہ کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زارو، زارو کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے کناد، کناد کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے عراب، عراب کے بیٹے یلحن، یلحن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے ہمدان، ہمدان کے بیٹے ادعا، ادعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تاج، تاج کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عبی، عبی کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے بوس، بوس کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے اواد، اواد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اللہ بات ختم ہو گئی. تیرے میرے نبی کا نور کائنات کو بنانے سے 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے بنایا تھا. چلتے 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 وہ نور سیدہ آمنہ کے شکم میں آ گیا. توجہ فرمائیے گا, سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس رات نبی کا نور میرے پیٹ میں آیا, میں گلیوں سے گزرتی ہوں, جانور بھی مجھے سلام کرتے ہیں. غلام نہ کرے تو افسوس کی بات ہے, جانور بھی سلام کرتے ہیں, پتھر بھی سلام کرتے ہیں, جمادات بھی سلام کرتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں جانور سلام کیوں کرتے ہیں. آواز آتی آمنہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے, تیرے پیٹ میں عرشوں کا مہمان آیا, تیری گود میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ نور کی جب 1400 سال پہلے ولادت ہوئی, تیرے میرے نبی نور والے نبی جب پیدا ہوئے, آسمانوں پر بھی نور ہے, زمینوں پر بھی نور ہے, مشرق میں بھی نور, جنوب میں بھی نور, شمال میں بھی نور. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں ڈری, سارا نور کہاں سے آ گیا, غیب
سے آواز آئی آمنہ پریشانی والی بات نہیں، آج دنیا میں نور والا نبی آیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے میرے نبی کو شان دی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو آج زمین پہ اللہ کا نبی آیا ہے۔ آگے سے جانور کہتے ہیں نبی تو پہلے بھی آتے رہے، تو دوسرے جانور کہنے لگے ہاں مبارکباد دینے والے کہتے ہیں ہاں پہلے نبی آتے تھے، آج نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ پہلے رسول آتے تھے، اب رسولوں کا سردار آ گیا ہے۔ اگر محبت ہے تو پھر آخری بار گفتگو کا اختتام ہے۔ نعرہ تکبیر، بول لو میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، جن کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ دیا، ان کا میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ آواز بلند بولو، مناتے تھے، مناتے ہیں۔ اور گفتگو کا اختتام ہے، ٹھیک 5:15 ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی اجازت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ منٹ اور گفتگو کر لیں۔ اجازت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے تو ہم آپ سے معافی مانگ سکتے ہیں، میں سخت باتیں نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ محبت پیار کی بات کر لیا کرو، اللہ قیامت کے دن پہاڑوں جیسا ثواب عطا فرما دے گا۔ نفرتی نفرت ہے، نفرتی نفرت ہے، الحمدللہ ہم نفرتیں پھیلانے والے نہیں، محبتیں پھیلانے والے ہیں، اور محبتیں لینے اور محبتیں پھیلانے ہی شریعت کے دائرے میں رہ کے یہاں آئے ہیں۔ حضرت صاحب نے اجازت دی، انہوں نے زیادہ دے دی 15 منٹ، لیکن میں کم کر کے 12 منٹ کر دیتا ہوں۔ 12 منٹ، 12 کی نسبت سے 12 منٹ اجازت ہے کہ نہیں؟ اور جب میں نے گفتگو ختم کر دی تھی 5:15 تھے، اب 12 منٹ میرے بنتے ہیں 28 منٹ پہ، ٹھیک 5:28 پہ انشاءاللہ ہم ان کا لقمہ نہیں لیں گے، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب توجہ فرمائے گا، یہ تو ہو گئی شان۔ اب ایک بات سن لیں پیغام پہ، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یار بابا سے بلند بول لو سبحان اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم میں دعا کرتا ہوں، اور قبول ہوتی، بڑی جلدی قبول ہوتی، اللہ جانتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ یا اللہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہے، پیار کے ساتھ سبحان اللہ کہے، اسے دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما۔ میلاد کی محفل میں اللہ رد تو کرتا ہی نہیں ہے، یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کر۔ چہرہ بسور کے نہ بیٹھنا، نظر مجھے آ جانا جو بسور کے بیٹھا ہوگا، میں پریشانی سے بیٹھا ہے، خوشی سے بیٹھے، خوشی کا پروگرام ہے۔ اب 12 منٹ کے اندر گفتگو سنیے۔ حضرت صاحب نے قرآن حفظ کیا، مبارکباد، کروڑوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ مبارکباد۔ میں ایک بار نہیں کہتا، 2 بار نہیں، کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان قرآن حفظ کرتا ہے نا، تو اللہ عز و جل کے سارے فرشتے ایک بار اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کوئی بندہ دے نہ دے، حافظ قرآن کو ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے کہ اس نے مبارکباد نہیں دی، اس نے پوچھا ہی نہیں، نہ پوچھو۔ کوئی پوچھتا ہے تو پوچھے، نہیں تو نہ پوچھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ملائکہ حافظ قرآن کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بس ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹیں گی، حافظ قرآن قبر سے نکلے گا۔ بڑا مقام ہے، ہم بہت برا بلا کہتے ہیں، خدا کی قسم لاہور میں بھی عجیب صورتحال ہے، لطیفے بناتے ہیں حافظوں پہ، پھپتیاں کستے ہیں علماء کرام، گالیاں دیتے ہیں مولوی حضرات کو۔ یار ایک سے غلطی ہو جائے تو سب بچاروں کو رگڑا کیوں لگاتے ہیں؟ وکیل ایک غلطی کرے تو کہتے ہیں یار اس نے غلط کیا، سب وکیلوں کو غلط نہیں کہتے۔ صحافی ایک غلطی کرے تو کہتے ہیں صحافی نے غلط کیا، سب صحافیوں کو غلط نہیں کہتے۔ توجہ رکھیے گا، بہت بڑا پیغام ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، غلطی ایک کرے تو اسی کو کہتے ہیں اس نے غلطی کی ہے، یار سب کو نہیں کہتے۔ لیکن یہ ایک ایسا نازک شعبہ ہے، غلطی ایک کرے سبھی کہہ دیتے ہیں یار مولوی ہوتی ہے ایسے۔ مجھے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یار مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں تو یار ایک غلطی کرے ہزاروں پہ الزام کیوں لگا دیا؟ اتنا برا بلا کہا جاتا ہے، وہ سلوک کیا جاتا ہے جس کو میں لفظوں پر زبان پر لا نہیں سکتا۔
گزرتے ہوئے امام صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب گزر جائیں تو لوگ لطیفے لگاتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, تھپتیاں کرتے. توجہ ادھر رکھیے گا, ان کا مقام نہ انعام اللہ صاحب کا ذاتی طور پہ کوئی مقام نہیں ہے, لیکن جب ان کے ساتھ نسبت لگ گئی حفظ قرآن کی تو پھر بڑا مقام ہے. جب ان کے ساتھ نسبت لگ جائے حافظ قرآن کی پھر بڑا مقام ہے. سنو ایک حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن دنیا میں چاہے اس کو کوئی گالیاں دیتا رہے, دنیا میں کوئی اس پہ لطیفے بنائے, دنیا میں کوئی اس کو پتھر مارے, دنیا میں کوئی جو مرضی کہتا پھرے, ان کو حقیر سمجھے, کم تر سمجھے, چھوٹا سمجھے, لیکن بڑا مقام اللہ عطا کرے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, قبریں پھٹے گی, حافظ قرآن اپنی قبر سے جب نکلے گا, فرمایا کوئی اور استقبال کرے نہ کرے, حافظ قرآن شرط یہ کہ بعمل حافظ ہو. معذرت کے ساتھ حافظ بھی حفظ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں, داڑیاں کٹا دیتے ہیں, نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے, گالم گلوچ کرتے ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. جب حافظ سے کام کرے گا تو پھر یہ توقع نہ رکھے کہ لوگ میری عزت کریں گے. بھئی کام بھی تو عزت والے کرو نا, معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا. بعمل حافظ قرآن کی شان ہے یہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حفظ کرنے کے بعد بھولے اللہ قیامت کے دن اس کو گدھے کی شکل میں بنا دے گا. استغفر اللہ, کچھ چھوٹا صاحب ہے, گدھا بنے گا گدھا. وہ حافظ جو حفظ کرنے کے بعد اللہ تو للوں میں دنیا داری میں ایسا پڑے کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہی توڑ دے, قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے, قرآن کو یاد کرنا چھوڑ دے. سستی کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے جو قرآن کو بھولے گا قیامت کے دن وہ گدھے کی شکل میں جہنم میں چکر کاٹے گا. جہنمی پوچھیں گے اللہ یہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کو میں نے حفظ قرآن کی بڑی دولت دی تھی, غفلت میں پڑھ کے اس نے حفظ قرآن کو بھلا دیا تھا. استغفر اللہ. اس لیے بے عمل حافظ قرآن نہیں, بعمل حافظ قرآن. سے 6 منٹ باقی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کیا مقام ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. خدا کی عزت کی قسم کوئی کسی کو نہیں پہچانے کا قیامت کے دن. آج نہیں پہچانتے, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ 20-20 سال کی دوستی لوگ توڑ دیتے ہیں. وہ تو قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن حافظ قرآن کا مقام دیکھیں, میں نے کہا ان کی ذات کی کوئی شان نہیں, لیکن جب یہ حافظ بن گئے, قاری بن گئے, اور صرف یہ نہیں ان میں سے بھی جو بیٹھا ہے جہاں جہاں ہوگا اللہ مقام دے گا. سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حافظ قرآن جب قبر سے نکلے گا نا تو قرآن استقبال کرنے کے لیے خود کھڑا ہوگا. قرآن کو اللہ ہاتھ دے گا, آنکھیں دے گا, زبان دے گا, کان دے گا. اللہ قرآن کو انسانی شکل دے گا اور اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے. بولو اللہ ایسا کرنے پر قادر. اب ذہن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, ارے جو رب مٹی سے اشرف المخلوقات انسان کو بنا سکتا ہے, پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے, وہی رب قرآن مجید کو قیامت کے دن انسانی لباس عطا کر سکتا ہے. سننا اور توجہ سے سننا اور آئندہ سے ارادہ کریں. آج سے پہلے اگر مزاق کیا بھی تھا نا, جب دیکھتے ہیں بیچارے علماء کرام بڑا ہی برا حال, اللہ معاف فرمائے, جب کسی ختم شریف پہ آ جاتے ہیں نا, بیٹھے بیٹھے کھاؤ آ گیا, استغفر اللہ, یار ہم کیا کرنے آئے ہیں. کھانے والا آ گیا اور بیچارہ اگر کھائے بغیر چلا گیا تو کہتے اچھا, یہ نہیں کہیں گے یار حضرت صاحب نے کھایا نہیں, اچھا اس لیے چلا گیا تاکہ لنگر گھر پہنچ جائے. لو یہ مذاق مہنگا پڑے گا قیامت کے دن. کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا میری کہتا میری عزت کریں, جو بھی حافظ ہے, جو بھی قاری ہے, اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. کیوں؟ فرمایا حافظ قرآن قبر سے نکلے گا, قرآن استقبال کرے گا اور قرآن حافظ قرآن سے کہے گا کیا وہ شان ہوگی. توجہ, اے حافظ قرآن مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ توجہ رکھیے گا. قرآن حافظ قرآن سے کیا کہے گا, آپ توجہ رکھیں. حافظ قرآن کو قرآن کہے گا آپ جانتے ہو میں کون ہوں. حافظ قرآن کہے گا میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ تو وہ کہے اتار کی چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے, مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے. اتار